بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 10 اگست 2020 کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے معلومات، ایک اینیورسری شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ یوم وفات محسن پاکستان ڈاکٹر رت فاؤ، 10 اگست 2017 کو رات پا گئی تھی۔ ڈاکٹر رت فاؤ 9 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئی تو جرمنی میں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے 57 سال پاکستان میں انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیے۔ اس عظیم اور باہمت خاتون نے اپنی آنکھوں سے جنگ کی تباہ کاریاں دیکھی اور آسمان سے گرتے گولوں میں اپنے اکلوتے بھائی کو مرتے دیکھا۔ جرمنی میں جنگ کی تباہ کاریاں دیکھتے ہوئے ڈاکٹر رت فاؤ نے شادی نہیں کی اور جنگ سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرنے لگیں۔ بعد ازاں ڈاٹرز آف میری تنظیم نے انہیں اسائنمنٹ پر بھارت بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں انہیں مدر ٹریسا سے ملاقات کرنا تھی، لیکن ویزا نہ ملنے کے باعث انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ پاکستان میں چلی جائیں اور پھر وہاں سے بھارت نکل جائیں۔ اس زمانے میں جرمنی کے سماجی تنظیم ڈاٹرز آف ہارٹ میری کراچی میں میکلوڈ روڈ آئی چندری گڑھ روڈ پر سٹی اسٹیشن کے قریب جھونپڑ پٹی میں 1955 سے ڈسپنسری میں کام کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر رت فاؤ کو ایک مرتبہ ڈسپنسری کا دورہ کرایا گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا، کیونکہ ڈسپنسری میں کوڑ جزام کے مریضوں کا علاج صرف پٹیاں کر کے کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر رت جرمنی میں اپنی تنظیم کو لکھا کہ بھارت کی بجائے ان کا اصل پاکستان میں ہے اور وہ یہیں خدمات انجام دینا چاہتی ہیں۔ یوں وہ پاکستان کی ہو کر رہ گئی۔ 1960 کی دہائی میں پاکستان میں جزام کے ہزاروں مریض تھے۔ اس وقت پاکستان میں کوڑ کے مریض کو اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر رت فاؤ نے مسیحائی کا فرض ادا کیا اور اس کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے 1963 میں کراچی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے میکلوڈ روڈ پر کوڑیوں کی بستی میں فری کلینک کا آغاز کی۔ لیپر سی سینٹر کے نام سے قائم ہونے والا یہ شفا خانہ جزام کے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین کی بھی مدد کرتا تھا۔ بعد میں کراچی کے دوسرے علاقوں میں بھی کلینک قائم کیے گئے۔ پاکستان میں جزام کے مریض پر قابو پانے کے لیے انہوں نے جرمنی سے بھی پیش پہا عطیات جمع کیے اور کراچی کے علاوہ پنڈی میں بھی کئی اسپتالوں میں لیپر سی ٹریٹمنٹ سینٹر بھی قائم کیے۔ ملک میں کوڑ کے مرض کے خاتمے اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر 1969 میں انہیں پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز ستارہ قائد اعظم سے نوازا گیا، جبکہ برطانوی میڈیا ایوارڈ باہر کا اعزاز بھی دیا گیا۔ ڈاکٹر رت کی کوششوں کی بدولت 1996 میں عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا کہ پاکستان سے کوڑ کے مرض کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ان کی خدمات کے پیش نظر انہیں پاکستان کی شہریت جاری کی گئی، لیکن ڈاکٹر رت نے شہریت لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جرمن شناخت ہی چاہتی تھیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ مر جاؤں تو پاکستان میں دفنایا جائے۔ ملک بھر میں ڈاکٹر رت فاؤ کے 157 سینٹرز کام کر رہے ہیں، جہاں نہ صرف کوڑ کے مریضوں بلکہ اندھے پن کے کنٹرول، زچہ بچہ کی دیکھ بھال، تپ دق کے مریضوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رت فاؤ شدید علالت کے باعث 10 اگست 2017 کو بچھڑ گئیں، لیکن ان کی خدمات کا ہی نتیجہ ہے کہ آج پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں کوڑ کے مرض کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے، اور ڈاکٹر رت ہی کی خدمات کی بدولت پاکستان کو ایشیا کے سب سے پہلے اس مرض پر قابو پانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ناظرین، ڈاکٹر رت فاؤ ایک عظیم سماجی شخصیت تھیں۔ ان کی زندگی کے نشیب و فراز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور پاکستان کے ساتھ مخلص پن جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے۔ میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ میرے چینل تمام لوگوں کی اینیورسریز، سیلیبریٹیز کی اینیورسریز، برتھ ڈے اور اسی طرح کے ایونٹ دن کے حوالے سے جو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔